أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اللہ پر توبہ قبول کرنا لازم ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کی کہ جو نادانی اور جہالت کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان پر توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کو موت آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کی کہ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے آیت شریفہ میں اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ اگر کوئی بدکاری فحاشی کا کام کرنے کے بعد توبہ کر لے اور وہ اپنے اندر سدھار پیدا کر لے تو پھر تم اس کو اس کے گناہ پر عار نہ دلاؤ، اس سے اعراض کرو، روگردانی کرو۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ جب اللہ کا اور اس کا معاملہ تھا اور اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، تو پھر تمہیں کچھ کہنے کا، اس کو عار دلانے کا اور بار بار اس کا تذکرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس آیت شریفہ میں دو آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، مقبول التوبہ کون لوگ ہیں، اور دوسری آیت شریفہ میں ان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، غیر مقبول التوبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذمے ہے توبہ قبول کرنا۔ اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب اور کوئی چیز لازم نہیں، لیکن اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ ضرور قبول کروں گا۔ تو اسی کو تعبیر کیا جا رہا ہے، قرآن تعبیر کر رہا ہے کہ اللہ کے ذمے بندوں کی توبہ قبول کرنا لازم ہے۔ کون بندے؟ الذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ کہ جو کوئی برا کام، گناہ کا کام کر بیٹھے جہالت کی وجہ سے۔ جہالت کے معنی نادانی کے آتے ہیں، انجانے کے۔ تو آیت شریفہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انجانے میں گناہ کیا ہے اور توبہ کرے تو تب تو توبہ قبول ہے، اور اگر جان بوجھ کر آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو پھر توبہ قبول نہ ہو۔ بظاہر یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جہالت کے یہ معنی نہیں ہے یہاں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے
اور متفق علیہ تفسیر کے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرے، انجانے میں گناہ کرے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں جہالت کے معنی یہ نہیں کہ انسان کو گناہ کا گناہ ہونا معلوم نہیں تھا، یا گناہ کا اس نے قصد و ارادہ نہیں کیا تھا، بغیر قصد و ارادے کے ہو گیا۔ پھر کیا مراد ہے؟ جہالت سے یہاں پر مراد ہے کہ آدمی کو گناہ کا گناہ ہونا معلوم ہے، گناہ کا قصد و ارادہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ گناہ پر سزا ملتی ہے، لیکن گناہ کا جو برا انجام ہوتا ہے اور گناہ پر جو سزا ہے تو اس سے غفلت ہو گئی، اور اس غفلت کے نتیجے میں گناہ پر اقدام ہو گیا۔ تو یہ مراد ہے جہالت سے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو معلوم تو ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، قصد و ارادے سے کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کا جو انجام ہے اور اس گناہ پر اللہ کی طرف سے جو سزا ملنے والی ہے، جو ناراضگی ہے، وہ بھی انسان جانتا ہے، لیکن گناہ کے وقت میں اس سے غفلت ہو جاتی ہے، تو اس غفلت کے اقدام میں انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ آدمی جان بوجھ کر کرے، انجانے میں کرے، جب اللہ سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ چنانچہ ویسے تو انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ جہالت ہی ہے۔ ابو العالیہ اور قتادہ یہ تابعین ہیں، دونوں تابعی ہیں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق ہیں اس بات پر، کل ذنب ارتکبہ العبد فہو جہالت عمدا او غیرہ، کہ بندہ جس گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہی ہے، چاہے جان بوجھ کر گناہ کرے یا انجانے میں گناہ کرے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل عامل بمعصیت اللہ فہو جاہل، ہر وہ آدمی جو اللہ کے نافرمانی کرنے والا ہے وہ جاہل ہے، ہر وہ آدمی جو اللہ کے نافرمانی کرنے والا ہے وہ جاہل ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جہالت سے مراد یہاں پر حماقت اور بیوقوفی، کہ آدمی جب اللہ کے نافرمانی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بیوقوفی کا کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کرنا یہ بیوقوفی ہے، حماقت ہے۔ تو قرآن میں یہاں پر جو جہالت کا لفظ آئی بے وقوفی اور حماقت کے معنی میں ہے، اور اس معنی میں دوسری جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو انسان جو گناہ کا کام کرتا ہے وہ بے وقوفی کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ بہرحال گناہ کر لیا، جان بوجھ کر گناہ کیا، انجانے میں گناہ کیا، غفلت میں گناہ کیا، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی جب اللہ سے توبہ کر لی۔ قریب ہی توبہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کس زمانے کو قریب کہا جائے گا، کس زمانے کو بعید کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد قریب ہی میں توبہ کر لیں، تو قریب ہی سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ گناہ کرتے ہی فوراً ندامت ہو، شرمندگی ہو تو اللہ کے سامنے فوراً توبہ کر لیں، یہ تو قریب کے ظاہری معنی ہے۔ اور ویسے موت آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جب تک انسان کی مخمصے کی اور غرغرے کی حالت نہ ہو تو اس سے پہلے کا زمانہ یہ قریب ہی میں داخل ہے۔ انسان غرغرے کی حالت سے پہلے کبھی بھی توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، حدیث شریف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، انسان جب تک غرغرے کی حالت میں نہ پہنچ جائے، مخمص کی حالت میں نہ پہنچ جائے، دوسرے عالم کی اشیاء اس کو نظر نہ آنے لگے، فرشتے، روح قبض کرنے کا وقت، روح نکلنی شروع ہو جائے، تو اس وقت سے پہلے جب بھی توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دو حالتیں ہیں، ایک حالت باس با کے ساتھ اور ایک حالت یاس۔ حالت باس کا مطلب یہ ہے
ایک آدمی بیمار چل رہا ہے، بیماری کا علاج کر رہا ہے، علاج کرتے کرتے عاجز ہو گیا، تمام تدبیر تمام علاج فیل ہو چکے ہیں، عاجز ہو چکا، اور اسے لگنے لگا کہ بس اب تیری موت آنے والی ہے۔ تو یہ ہے حالت باس۔ اس حالت میں بھی اگر توبہ کرے گا تو وہ توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ حالت باس اسے کہتے ہیں، تمام تدبیروں سے عاجز ہو گیا، لگنے لگتا ہے انسان کو ایسا، علاج بھی کیا، آپریشن بھی کرا لے، طرح طرح کے علاج، تمام تدبیریں فیل ہو گئی، اور یہ لگنے لگا کہ اب موت آنے والی ہے، موت کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اس وقت بھی اگر توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی اس کی توبہ قبول فرمائے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ روح نکلنی شروع ہو گئی، سانس چلنے لگا، نزا کا وقت ہے، روح قبض ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں غرغرے اور مخمصے کی حالت۔ اس وقت اگر توبہ لائے تو توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں، ایمان لائے کوئی کافر تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ جب فرعون اور آل فرعون غرق ہونے لگے، فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا اور اس کی جو ذریت تھی، اس کی جو آل تھی، وہ ڈوبنے لگے، تو اس وقت انہیں دیکھ گیا کہ وہ نکلنی شروع ہو گئی تھی۔ جب ڈوب گئے تو اس وقت وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جواب تھا کہ اب تو ایمان لانے کا وقت نکل چکا، ایمان لانا تھا تو ایمان لاتے غرغرے اور مخمصے کی حالت سے پہلے۔ تو یہ دو حالت ہے۔ تو انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو جب تک اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر توبہ نہ کر لے اس وقت تک چین نہ آنا چاہیے۔ توبہ کرنا بہت ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، علماء نے لکھا ہے توبہ کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ۔ کتنی پیاری ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو توبہ کر لو، توبہ نصوح۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ اس کا ترجمہ تو کرتے ہیں علماء کرام مفسرین، سچی پکی توبہ، سچی توبہ۔ اور بعض مفسرین بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں نصوح نام کا ایک شخص تھا، اس شخص نے اللہ کے سامنے بڑی ہی سچی پکی توبہ کی تھی، تو آیت شریفہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے نصوح نے سچی توبہ کی تھی ایسے تو توبہ کرو۔ وہ نصوح کون تھا، کیا واقعہ پیش آیا؟ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ نصوح نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، جس کا چال چلن، رفتار و گفتار عورتوں جیسی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ ان کی عادتیں، رہن سہن، چلنا پھرنا، دیکھنے میں عورتوں جیسے معلوم ہوتے ہیں، تو یہ حالت نصوح کی تھی۔ چنانچہ نصوح یہ تھا تو مرد، لیکن وضع اور حیت جو تھی وہ عورتوں جیسی تھی، خواتین جیسی تھی، تو عورتوں کے کپڑے ہی پہن کر عورتوں میں ہی رہا کرتا تھا، اور یہ مالش کرنے کا، مساج کرنے کا کام جانتا تھا، تو عورتوں کی مالشیں کیا کرتا تھا، اور اس میں بڑی شہرت پالی تھی، اتنی شہرت پالی کہ اس کو بادشاہ کے محل میں جگہ مل گئی، اور رانیوں کی، شہزادیوں کی مالش کرنے لگا، مساج کرنے لگا، ان کو بھی اس کی مساج سے آرام ملتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ محل میں شور ہو گیا کہ شہزادی کا ہیرا گم ہو گیا، اور تلاشی شروع ہو گئی۔ اب ہیرا جو اٹھایا تھا وہ ہیرا نصوح نے اٹھایا تھا، اور تلاشی بھی اتنی زبردست کی جا رہی تھی کہ کپڑے اتارنے کے بعد شرمگاہوں کی خواتین تھی، عورتیں تھیں، ان کی بھی تلاشی لی جا رہی تھی۔ تو اب نصوح کو فکر ہوئی کہ آج راز کھل جائے گا، تو یہ چھپ گیا محل کے اندر۔ اب آوازیں لگ رہی ہے، تلاش کیا جا رہا ہے نصوح کو، تو بڑی فکر ہوئی۔ اب جب
کوئی سہارا نظر نہیں آتا تو پھر انسان کو ایک ہی سہارا نظر آتا ہے، اللہ کا سہارا۔ اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ کے سامنے اس وقت پکی سچی توبہ کی کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہیرا میرے پاس ہے، آج اگر میری تلاشی لی گئی تو میرا راز فاش ہو جائے گا، میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ اے میرے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے اس وقت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، میں ہمیشہ کے لیے اس برے کام سے، چونکہ برا کام تھا، عورتوں کے بدنوں کو ملتا تھا، ان سے لذت محسوس کرتا تھا، پیسے بھی کماتا تھا، یا اللہ آج سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ اب دل سے توبہ کی ہو تو سچی توبہ تو اللہ کی قدرت، اللہ کو جیسے ہزاروں لاکھوں ہیرے پیدا کر دے، اللہ نے ہیرا دوسرا ان کو ملا دیا اور اعلان ہو گیا کہ ہیرا مل گیا۔ ہیرا نسور کے پاس اور دوسرا وہی ہیرا اللہ نے بنا دیا، وہ ہیرا مل گیا۔ اب جب ہیرا مل گیا جو کا تو اور ہیرا نسور کے پاس، تو نسور کا اللہ پر یقین اور بڑھ گیا، اور اسی وقت شہزادی سے اجازت طلب کی کہ مجھے رخصت چاہیے، چھٹی چاہیے، اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد جو مال کمایا تھا وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیا، سب غریبوں کو دے دیا، اور اس کے بعد ایک پہاڑی پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا، پہاڑی پر رہنے لگے، وہیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک بھینس آئی، ایک بھینس نظر آئی جھوپڑی کے پاس، تو سوچا کہ یہ اپنے ریوڑ سے اور اپنے چرواہے سے الگ ہو کر آ گئی ہے، تو جب تک اس کا مالک واپس آتا ہے میرے پاس، اس وقت تک میں اس بھینس کی دیکھ بھال کروں گا۔ یہ خیر خواہی کی نیت کی، ہمدردی کی، چنانچہ کرتے رہے۔ وہاں سے قافلے گزرتے تھے تو ان کو دودھ پلاتے، پانی پلاتے اور لوگوں کی خدمت کرتے۔ تو جب انسان لوگوں کے کام آتا ہے تو اس کی اچھائی کا اللہ تعالیٰ چرچا کرا دیتے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جب اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اس کا نہیں چرچا ورچا ہوتا، اس کا کچھ اللہ کے یہاں بھی نہیں ملے گا۔ جو اپنے مفاد کے لیے کسی کی خیر خواہی ہمدردی کر رہا کہ یہ میرے کام آ جائے گا، فلاں میرے کہنے میں آ جائے گا یا آ جائے گا، یہ نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو دوسرے کے کام آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو چنانچہ نیک اعمال میں بھی لگا ہوا تھا، لوگوں کی خیر خواہی، ہمدردی اور خدمت خلق میں بھی لگے ہوئے، تو اب خوب شور ہونے لگا، اور شور اتنا ہوا، اتنا چرچا ہوا کہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ ایک اللہ کا ولی ہے جو پہاڑیوں میں رہتا ہے اور اللہ کے ذکر میں، خدمت خلق میں مشغول ہے۔ تو بادشاہ نے بلایا، نسور کو بادشاہ نے بلوایا، اپنے وزیروں کو بھیجا۔ نسور نے انکار کر دیا، کہا کہ میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس اور کام ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ اور کام ہے۔ تو اب بادشاہ کے دل میں اور عقیدت بڑھی کہ جو بادشاہ کے کہنے پر نہیں آ، اس وقت کے بادشاہ سمجھدار تھے، آج کل جلالی نہیں، آج کل کا تو اگر معمولی سا پارشد بھی ہے محلے کا، وہ کسی کو بلائے اور نہ آئے تو یہ چاہے گا کہ اگر میرا بس چلے پورے خاندان کو اس کے قتل کر دو جس کو بلایا تھا، اور اس کی روزی روٹی بند کر دو۔ اتنا غصہ دکھاتے ہیں، ایسا ہو یہ نہیں ہونا چاہیے، اصل تواضع ہے اللہ کے لیے۔ تو اس وقت کے بادشاہ ایسے نہیں تھے، چنانچہ بادشاہ نے کہا چلیے جب ان کے پاس وقت نہیں، ہم خود ہی جاتے ہیں، ہم خود ہی مل لیتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام، سچی توبہ کی کیسی برکت۔ میں نے سچی توبہ کی برکت کا پچھلے ہفتے بھی ایک قصہ آپ کو سنایا تھا۔ تو یہ سچی توبہ کی ایسی برکت ہوتی ہے، انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اگر فضیل بن ایاض ڈاکوئی ہوتے تو کون آج مسجد میں ان کا نام لیتا؟ تقریباً 1000 سال ہو گئے ان کی وفات کو، کون آج ان کا نام لیتا؟ 1000 سال بعد، اور اللہ والے بن گئے۔ سچی توبہ کی برکت یہ کہ آج ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ خیر،
اب بادشاہ ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ کی قدرت کے درمیان میں بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی وہاں پہاڑی پہ پہنچا تو وہاں بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ رعایا میں عوام میں مقبولیت خوب ہو چکی تھی اور لوگ ان کے عدل و انصاف کو بھی دیکھ چکے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ نسو کو ہی بادشاہ بنا دو، نسو کو ہی بادشاہ بنا دیا۔ چنانچہ اب اللہ نے تخت پر بٹھا دیا۔ جہاں پہلے نوکر بن کے کام کرتے تھے تو وہاں اللہ نے بادشاہ دے دی، تخت پر بٹھا دیا۔ اور بادشاہ کی بیٹی جس کا مساج کیا کرتے تھے اس سے نکاح ہو گئے، تو حرام سے بچے، اللہ نے حلال طریقے سے دے دیا۔ جب انسان حرام سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے پھر وہ چیز اسے عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اب ماشاءاللہ بادشاہ کی تو وہ بھی بہت عدل و انصاف والے، خوب چرچا ہونے لگا۔ کچھ دن کے بعد ایک شخص آیا انسان کی شکل و صورت میں اور کہنے لگا کہ میری بھینس ہے آپ کے پاس، وہ بھینس دے دیجیے۔ اب نسو نے کہا کہ بے شک آپ کی بھینس ہے، اور آپ کی بھینس کی برکت سے ہی مجھے یہ بادشاہت اور یہ سب مال و دولت ملا ہے۔ اپنے وزیروں کو حکم کیا کہ میری بادشاہت اور میری جو مال ہے، میرا جو نجی مال ہے، اس کا آدھا حصہ ان کو دے، یہ سب انہی کی برکت سے ملا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا، یہ پورا مال تمہیں ہی مبارک ہو، یہ بھینس کی برکت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ سب کچھ تمہاری سچی پکی توبہ کی برکت سے ملا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں، نسو والے توبہ کرو، توبہ کر کے تو دیکھو جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے اپنے گناہ کو کہ میں صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کر رہا ہوں، ان گناہ سے پکی سچی توبہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ اس توبہ کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے، یقیناً ہوگی، 100% ہوئی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوں گی، قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کے ارکان کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے التوبۃ الندم، ندامت اور شرمندگی۔ جو گناہ کیا ہے، اللہ کی جو نافرمانی کی ہے، تو اس نافرمانی پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے اعضاء تندرست بنائے، صحیح سالم بنائے، رہنے کے لیے گھر دیا، بیوی بچے دیے، اس قدر نعمتوں سے نوازا، آخر میں نے اس کی نافرمانی کیوں کی؟ دنیا میں ہمیں کوئی 2-4 ہزار روپے دے دے، ہم اس کو سلام کر کے گزرتے ہیں اور اس کے ناحق کو بھی حق کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کی نافرمانی تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کی ہم نے نافرمانی کیسے کی؟ سوچنے کی بات ہے۔ دنیا میں ہمارے اوپر کسی نے احسان کر دیا، کوئی چیز 20-30 ہزار روپے دے دیے، کہیں کام آ گیا، تو ہمیشہ زندگی بھر اس کے مرہون منت رہیں گے، ہمیشہ اس کے احسان میں دبے رہیں گے۔ تو اللہ نے کتنے بڑے احسان کیے۔ بیوی بچوں کا ہونا یہ اللہ کی کوئی چھوٹی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، ایک بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس سے نعمت نہیں ان کی قدر معلوم کیجیے۔ بچے تندرست ہیں، بچے قابل بننے ہیں، اللہ کی سب نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ بچوں کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوتا ہے، ہنستے ہو، یہ بھی صرف اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے، تمام شکر آپ ہی کے لیے۔ کسی کی بچی ہے، سسرال میں راحت و سکون سے رہ رہی ہے، اس پر اللہ کا کروڑوں اربوں بار شکر ادا کرے تو کب؟ اس کی یہ تھوڑی بڑی نعمت، اس کی قدر ان لوگوں سے معلوم کیجیے جن کے بچے پریشان ہیں۔ تو جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا بھر کی نعمت، تو پہلا کام یہ ہے کہ آدمی کو گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ توبہ کے پکی سچی توبہ نسو کے 3 ارکان۔ پہلا تو یہ ندامت اور شرمندگی، جیسے ندامت نسو کو ہو، اور دوسرا رکن جو ہے وہ ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اس گناہ کو چھوڑ دینا، اس گناہ سے الگ ہو جانا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، جیسا کہ نسو نے چھوڑا، بادشاہ کے محل کو چھوڑ دیا
اور تیسرا رکن ہے تلافی مافات، یعنی جو فوش شدہ چیزیں ہیں ان کی تلافی، جو نقصان، مثلا نمازیں چھوڑ رکھی ہے تو نمازوں کی قضا شروع کر دیں، قضاء عمری جسے کہتے ہیں، ہر نماز میں ایک نماز پڑھے، روزے چھوٹے ہوئے ہیں روزوں کی قضا شروع کر دیں، زکوٰۃ کچھ سالوں کی چھوٹی ہوئی ہے اس کی ادائیگی شروع کر دیں، کسی کو اذیت و تکلیف پہنچا رکھی ہے اس سے معافی مانگ لے، کسی کا حق دبا رکھا ہے تو اس کا حق ادا کرے، یہ ہے تلافی مافات۔ تو یہ تین رکن ہے، جو آدمی ان تین کاموں کے ساتھ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ پکی سچی، اگر موت سے کچھ دیر پہلے بھی غرغرے کی حالت میں نہیں ان تین شرطوں کے ساتھ توبہ کر لے، پکی توبہ، تو پوری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دے، پوری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے، اور کیسا چہیتا؟ وہ ایسا ہو جاتا ہے جس سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے کیسے خوش ہوتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی تینوں کتابوں میں روایت ہے، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے ایسی خوشی ہوتی ہے، ایک مثال سے سمجھایا کہ جیسے ایک مسافر ہے، اس کا ایک جانور ہے، اس جانور پر اس کا توشہ ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، ضروریات کا تمام سامان اس جانور پر لدا ہوا ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، کوئی جانور ہے، پھر وہ جانور جنگل میں آدمی پہنچتا ہے اس کو لے کر، اور کہیں پر وہ جانور اس سے گم ہو جاتا ہے، سواری بھی گم ہو گئی اور زیادہ سفر کا جو توشہ ہے، کھانے پینے کا سامان، وہ بھی گم ہو گیا۔ اس آدمی نے اس کو تلاش کیا، خوب تلاش کیا، کہیں وہ سواری نہیں ملی، اور یہ ایک طرح سے نا امید ہو گیا، یہ نا امید ہو گیا کہ اب میری سواری، میرا وہ سامان ملنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اب اسے لگا کہ یہاں میرے پاس نہ کوئی سواری کا نظم ہو سکتا ہے اور نہ کھانے پینے کا نظم ہو سکتا ہے، بس اب تو میرے لیے موت ہی موت ہے، اور یہ اس نیت سے ایک جگہ پر لیٹ جاتا ہے کہ موت آئے گی تو وہ اسے ہی آئے گی، چنانچہ لیٹا ہوا ہے، نا امید ہو کر، لیٹنے کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایسا آدمی جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا تو اس کو کیسے خوشی ہوگی اس سواری کو دیکھ کر۔ تو صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب، ہر بنی آدم، ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، گناہوں سے معصوم فرشتے اور انبیاء ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ گناہ سے معصوم، گناہ کی طرف قدم ہی نہ چلے، یہ تو حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتوں کی شان ہے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا درجہ یہ کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ پر اصرار کرے اور کبھی اس پر ندامت اور شرمندگی نہ ہو، اس سے کبھی توبہ نہ کرے، یہ شیطان کا کام ہے۔ گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، کرتے جا رہا ہے، کبھی گناہ پر ندامت اور شرمندگی نہیں ہے تو یہ شیطان کا کام ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے، کہ گناہ ہو جائے اور گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو اور توبہ کرے، یہ انسان کا کام ہے، یہ انسان کا کام ہے۔ تو کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون،
بہترین گناہ گار، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ ہوا توبہ کر، ندامت اور شرمندگی۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے تشریفہ میں کہ انسان گناہ کر بیٹھے تو جلدی توبہ کر لے، تو آدمی روز معمول بنا لے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ چونکہ جو قریب ہے نا، من قریب کا لفظ علماء نے لکھا ہے اس میں نقطہ کہ اس سے اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ انسان کی موت قریب ہی ہے، موت قریب ہی ہے، موت قریب ہی، کتنا بھی یہ زندگی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب انسان پکی سچی توبہ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکتوں سے اس کے نوازے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ ہے سورہ حدید میں، توبہ کے پس منظر بھی، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، یہ جو آیت شریفہ ہے اس کے بعد کی جو آیت ہے۔ پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو عمل میں سستی کرتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا، ایمان والوں کے لیے، کہ ان کے قلوب اللہ کے سامنے خوف زدہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ تو اس سے اشارہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو بارش کے بعد زرخیز بنا دیتے ہیں، تو ایسے ہی انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہرا بھرا بنا دیتے ہیں۔ گناہ کرتا رہتا ہے تو دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے اللہ کے سامنے تو جیسے اس زمین کا بنجر پنا ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی توبہ کے بعد انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ہرا بھرا بنا دیتے ہیں، پھر اس کی زندگی ایک طرح سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور انسان توبہ کرے تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے بھی گناہ مٹا دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو فرشتے گواتے ہیں ان فرشتوں کو بھی اللہ بھلا دیتے ہیں، ان کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک پرچہ ہے، اس میں 2-3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر عائزہ و قاری بچے کو دیکھ کر پیسے دیتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ اس کو کوئی لازم اور ضروری نہ سمجھے۔ اس کی 2 حیثیت، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچہ دیکھیں تو پیسے دینے کو لازم اور ضروری ہی سمجھے، یہ تو غلط ہے۔ دوسرے اس نیت سے پیسے دیں کہ ہم ان کے یہاں 100 دیں گے، ہمارے یہاں بچہ ہوگا تو 150-200 دیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ویسے ہی خوشی میں دے دیا بچے کو تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں نہ ہونی چاہیے، لازم و ضروری نہ سمجھے۔ اکابر بھی، بزرگ بھی دے دیتے ہیں، پہلی بار دیکھے بچے کو تو دے دے کچھ، تو دے سکتے ہیں ہدیے کی نیت سے، ہدیے کی نیت سے دے سکتے ہیں، خیر خواہی۔ ایک دوسرا ہے، کسی صاحب کی دعوت ہو تو اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حدیث میں جو بغیر دعوت کے جاتا ہے تو وہ چور بن کر داخل ہوتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو ڈکیت بن کر نکلتا ہے۔ تو بغیر دعوت کے نہیں، صاحب دعوت سے اجازت لے لیں۔ اکثر عورتیں بارات گھر میں اپنے ساتھ بیگ میں کھانے کی تھیلی لے جاتی ہیں اور کھانے کے بعد بنا مالک کی اجازت کے کھانا لاتی ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ناجائز ہے، چوری کا کھانا ہوا، یہ چوری کا کھانا ہوا، ناجائز ہے بالکل۔ اب دیکھ لو، جب ہم اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو ایسا کھلائیں گے تو پھر کیا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ نہیں، وہ نافرمان بنے گی۔ جیسا کھلاؤ گے، جیسا لقمہ ان کے پیٹ میں ڈالو گے تو ویسا ہی ہوگے گا، جیسا بیج ڈالو گے وہی ہوگے گا۔ گیہوں بویا ہے تو گیہوں ہی ہوگے گا، یہ کچھ اور ہو جائے گا۔